اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے غزوہ بدر کے بارے میں۔ غزوہ بدر وہ مارکت ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تعداد میں کم لیکن ان کے حوصلے بڑے بلند تھے، اللہ پر ان کا یقین بڑا کامل تھا، توکل بڑا کامل تھا۔ اس وجہ سے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان بدر میں کیسے جنگ سے جو ہے فتح یابی سے ہمکنار کیا تھا، آج کے لیکچر میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے غزوہ بدر کے بارے میں۔ جنگ بدر کفار و اسلام کا مشہور ترین مارکہ ہے۔ یہ 17 رمضان مبارک 2 ہجری کو میدان بدر میں یہ جنگ جو ہے وہ واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ اس لڑائی میں تعداد اور اسلحہ کے لحاظ سے مسلمان بالکل کمزور تھے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ مسلمانوں کے تعداد سے جنگ نہیں جیتی جاتی، بلکہ جنگ تو اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اسلحے نہ ہوں، وسائل نہ ہوں، طاقت نہ ہو، لیکن حوصلے بلند ہونے چاہیے۔ مسلمانوں میں لڑنے کا جذبہ بڑا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ شہادت کا جذبہ ہی مسلمان کے اندر ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے جو مسلمان کو مر مٹنے پر تیار ہونے کے لیے تیار کروا دیتا ہے۔ اس میں مسلمان بوڑھے، بچے، جوان، مہاجر اور انصار سب لوگ شامل تھے۔ تقریباً کل ملا کے 313 لوگ بنتی ہیں اور کفار کی تعداد 1000 کے قریب ہے۔ اب 313 کا مقابلہ 1000 لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن مسلمانوں نے گھبرانا نہیں سیکھا۔ ان کے جو سپہ سالار ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اور اللہ کی حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایسی تبلیغ کی، ایسی اصلاح کی کہ مسلمان بغیر کسی رکاوٹ کے میدان جنگ میں، میدان بدر میں ٹوٹ پڑے اور دشمنوں کا صفایا کر دیا، اور بعد میں مسلمانوں کو میدان بدر میں فتح ہوتی ہے۔ اور وہ کیسے ہوتی ہے، آج کے اس مختصر لیکچر میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ بَلَىٰ وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 13 پارہ نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے اس بدر کے بارے میں، غزوہ بدر کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات کی ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں سورۃ الانفال کے بارے میں، سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے تمام احکامات، میدان جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ کس کا مقابلہ ہوا، میدان جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، میدان جنگ میں مسلمانوں نے کام کیسے کیا، میدان جنگ میں مسلمانوں کی مدد اللہ نے کیسے کی اور کن کن مواقع پر کی، اور مدد کے لیے اللہ کی طرف سے انعامات کون کون سے تھے، یہ سارا کچھ سورۃ الانفال میں پارہ نمبر 9 میں تمام تر باتیں تفصیلات کے ساتھ ملتی ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کر رہے تھے غزوہ بدر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے الہی اگر یہ مٹھی بھر لوگ، تھوڑے سے لوگ تیری راہ میں شہید کر دیے گئے، تیری راہ میں ہلاک ہو گئے، تو پھر قیامت تک روح زمین پر تیرا نام لینے والا، تیری عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ سیرت ابن ہشام میں اس بات کو نقل کیا گیا ہے۔ دعا مانگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارکہ 2 شینور سے زمین پر گر پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکت طاری ہوگی، یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یار غار بھی تھے، آپ کے ہم سفر بھی تھے، دوست بھی تھے، غمخوار بھی تھے، ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر موقع پر آپ کی خدمت، آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے جب آپ کو اس طرح بے قرار دیکھا تو ان کے دل کا سکون اور قرار جو ہے وہ جاتا رہا، وہ بے چین ہو گئے اور بار بار وہ آپ سے پوچھنے لگے۔ انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دیا اور آپ کا دست مبارک اٹھا کر تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں، بڑے ہی غمگین لہجے میں اللہ تعالیٰ کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے عرض کی کہ حضور اب بس بھی کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سن کر
آپ نے دعا ختم کر دی اور نہایت اطمینان کے ساتھ پیغمبران لہجے میں یہ فرمایا، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، عن قریب کفار کی فوج کو شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ بھی جائیں گے۔ ہم آگے مزید بات کرتے ہیں غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جب مسلمانوں کی تعداد کم، لیکن مسلمانوں کے حوصلے میدان جنگ میں جانے کے لیے ان کے جذبے اور ان کا میدان جنگ میں شہید ہونے کا جو جذبہ ہے وہ اتنا بھرا ہوا ہے ان کے اندر کہ انہیں کفار کی تعداد مٹھی برابر ڈر نہیں لگا انہیں، اور نہ ہی انہیں اس بات کا ڈر لگا کہ ہم تعداد میں کم ہیں، یہ لوگ ہمارا مقابلہ کر کے ہمیں مار سکتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو لوگ اب یہ بھی بات کرتے ہیں، جو لوگ آج کے دور میں بھی اگر اللہ پر توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں، یقین کامل رکھیں، تو آج بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ ایک شاعر نے کیا کہا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، اب بھی قطار اندر قطار گردوں۔ مطلب اگر آج کے دور میں بھی اگر ہم یہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیں کہ ہم نے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے، توکل اللہ پر کرنا ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کو ہی اپنا کارساز بنانا ہے، اپنا سب کچھ مان لینا ہے، تب جا کے ہم یہ بات تسلی سے کہہ سکتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں اس موقع پر تنہا نہیں چھوڑے گا، ہمیں اس موقع پر ہمیں شکست سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا۔ صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات جہاد کی تلاوت فرمائی اور ایسا ولولہ انگیز بات فرمایا کہ مجاہدین کی رگوں میں خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اگر صبر کے ساتھ تم مجاہدین میدان جنگ میں ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیجے گا، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نصرکم اللہ ببدر، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مدد کی، اور مدد کرنے کے ساتھ اللہ نے 1000 بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، اللہ نے 1000 فرشتے بھیجے جو کہ ایک کے پیچھے ایک لگاتار آنے والے تھے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ نے اس بشارت کو، اس خوشخبری کو، اس مدد کو تمہارے لیے، تمہارے دلوں کے لیے سکون بنا دیا تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے، تمہارے دلوں کو قرار آ جائے، سکون آ جائے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ نے اس بات پہ دوسرے موقع پر فرمایا کہ اللہ نے غزوہ بدر میں 5000 لشکر بھیجے تھے، فرشتے بھیجے تھے 1000، پھر اس کے پیچھے پھر دوسرے، پھر اس طرح کرتے کرتے اللہ نے تقریباً 5000 لشکر بھیجے تھے، اور اللہ کے ان لشکروں نے، ان فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی، اور مسلمانوں نے دیکھا کہ مٹھی بھر لوگ کیسے جو ہے وہ 1000 کفار پر ٹوٹ پڑے، اور صرف گنتی کے 14 مسلمان شہید ہوئے، اور کفار کے 70 آدمی مارے گئے، 70 آدمی گرفتار ہوئے، باقی سب جو ہے وہ بھاگ کر نکل کھڑے ہوئے۔ اور اس جنگ میں مارکا جو ہے وہ جیتا گیا تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان کی نیت، ان کا بھروسہ کامل اور یقین وہ صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر تھا۔ چنانچہ 5000 فرشتوں کی فوج میدان جنگ میں اتر پڑی، اور ایک دم جب دیکھا گیا کہ میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین کا جھنڈا لہرا رہے تھے، اور حضرت سعد بن عباد انصار کے علمبردار تھے۔ کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے، باقی اپنا سب کچھ سامان، مال و دولت، مال غنیمت، مال و زر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ کر کھڑے ہوئے۔ کفار کے مقتولین میں قریش کے بڑے بڑے سردار بھی تھے جو بہادری اور سپاہ گری میں یکتائے روزگار تھے، وہ سب ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، یہاں تک کہ کفار قریش کی لشکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ مسلمانوں کے کل 14 خوش نصیبوں کو شہادت کا شرف ملا، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار کے لوگ شامل تھے، اور مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ملا جو کہ کفار کے لوگ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 10ویں بارے میں کفار کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات کی ہے۔ ہم اگر بات کرتے ہیں سورۃ الانفال کے بارے میں تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل فرما دیجئے الانفال للہ والرسول، مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، بس اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو اگر تم مومن ہو۔
اللہ تعالیٰ نے اس بدر میں غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کیسے مدد کی؟ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کیسے مدد کی وہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو تاریخ کے لکھنے والے سیرت نگار بھی اس بات پر گواہ ہوتے ہیں، وہ شاہد ہوتے ہیں کہ رہتی دنیا تک ایسے مسلمان جن کے اندر مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہو، جن کو شہادت کا جذبہ ہو، ایسے مسلمان اگر آج بھی اس دور میں پائے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آج بھی ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ آج بھی ہماری مدد کر سکتی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آج اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں تو یہ جو غزوہ بدر ہے مسلمانوں کا سب سے پہلا اور ایک اصلاحی مارکہ تھا۔ اس کی کچھ وجوہات بنی تھی۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے ایک آدمی کو کفار مکہ کے لوگوں نے قتل کر دیا تھا، ان کا نام تھا عمر بن الحضرمی۔ اس کے علاوہ کفار مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں کا جو تجارتی سفر تھا، جو راستہ تھا، وہ روک دیا۔ قریش کی ناکامی جب یہ وجوہات بڑھتی چلی گئیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں اترنے کا موقع دیا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد اور سامان کی قلت کے باوجود فتح کس کو ملتی ہے؟ صرف اور صرف مسلمانوں کی۔ کیوں ملتی ہے؟ آج کے اس آخری لیکچر کے آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلتے ہیں، ہمیں اس لیکچر سے اور اس سبق سے یہ بھی ضرور سبق حاصل ہوتا ہے کہ فتح کثرت تعداد اور سامان جنگ کی فراوانی پر نہیں موقوف، بلکہ فتح کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی مدد پر، کامل یقین پر، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا، اس پر ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کی فوج آسمان سے میدان جنگ میں اتار کر مسلمانوں کی اللہ نے جیسے مدد فرمائی، اور مسلمان تعداد میں، سامان میں جنگ نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو کیسے جو فتح سے دوچار کیا۔ لیکن اس کے لیے کام کیا کرنا پڑتا ہے؟ صبر اور تقوی، صبر اور تقوی۔ یہ حوصلہ اگر مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے، ایک صبر اور دوسرا تقوی، اگر مسلمان صبر اور تقوی کے دامن کو تھامے ہوئے خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے میدان جنگ میں اتر پڑیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیشہ اور ہر محاذ پر مسلمانوں کو ہمیشہ فتح سے شکست دوچار کرے گا، فتح سے دوچار کرے گا، ہمکنار کرے گا، اور شکست سے رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن ضرورت ہے کہ مسلمان صبر و تقوی کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر خدا کی مدد کا بھروسہ کر کے کفار کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں استقامت کے پہاڑ بن کر کھڑے رہے۔ سچ کہا ہے کسی نے، کافر ہوتا ہے وہ تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ آج کی کلاس، آج کے لیکچر کا ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ مزید کسی اور ویڈیو کے میں ہم ملیں گے آپ سے۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو آج کی کلاس میں، آج کے لیکچر میں کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو مکمل دیکھیں۔ اسلامی جنگیں، تاریخ کی جنگیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں لڑی ہیں، اگر ان لوگوں کے بارے میں، ان صحابہ کے بارے میں، نبی کی سیرت کے بارے میں ایک مسلمان کو نہیں پتا تو اس مسلمان کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ ہم نے، اللہ نے جو یہ فرما دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کا مطالعہ کرنا ہے، تب جا کے ہمیں اس بات کی سمجھ آئے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی زندگی کا مقصد مسلمانوں کی بھلائی تھی، امت مسلمہ کی بھلائی پر معمور تھا یہ سارے کا سارا کام۔ ایک پیغمبر جس کو اپنی امت سے اتنی محبت تھی تو اب امت کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بھی نبی سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے کم از کم ان کی تاریخ کو، ان کی سیرت کو ضرور اپنی زندگی میں اپنائیں اور اس کو پڑھیں۔ یہ ایک ضرورت بھی ہے ہمارے لیے، ایک مسلمان کی ضرورت ہے کہ وہ مسلمان ہوتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو اس کے آقا ہیں، جو اس کے پیغمبر ہیں، جو آخری نبی ہیں، ان کی کم از کم سوانح حیات کے بارے میں تو پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے یہ ایک سبق کی بات ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے قرآن مجید سے ہٹ کر باقی تعلیمات کو ترجیح دی ہے، تو ہم اس بارے میں اس بات کی نفی نہیں کرتے کہ آپ ان تعلیمات کو حاصل نہ کریں، لیکن جہاں پر آپ لوگوں کو باقی ضروریات زندگی کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، وہاں پر آپ قرآن مجید کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی اور مختلف انبیاء کرام کی، ان تمام کے بارے میں بھی ضرور باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی اور مزید اس علم کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے بتایا اگر اس میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو آپ ضرور ہماری نشاندہی کیجیے گا۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.